تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے ایک اہم موضوع پر بات چل رہی تھی. بات یہ تھی کہ بھئی انسان کو اپنی صحت کی حفاظت کے لیے کون سی چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں، ان چیزوں پر بات ہو رہی تھی. اور انہی چیزوں میں سے ایک چیز آپ حضرات کے سامنے یہ بھی بتایا گیا کہ غذا کے سلسلے میں کہ بھئی انسان اپنے جسم کی حفاظت کے لیے غذا کی صحیح طریقے پر غذا کا استعمال کرنا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے لوگوں، تم جو ہے زمین کے اندر جن چیزوں کو اللہ نے تم پر کھانے کا حکم دیا ہے ان کے اندر حلالاً طیبہ، حلال اور پاکیزہ مال کو تم کھاؤ. اور ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی شیطان کی تم اتباع نہ کرو. اور اللہ آگے فرماتے ہیں انہ لکم عدو مبین، اور شیطان جو ہے واقعی تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو یہ خصوصی دعوت دیے ہیں کہ بھئی کھانے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک چیز حلال ہونا یہ بھی ضروری ہے، اور دوسری چیز اللہ نے فرمایا کہ بھئی پاک ہونا یہ بھی ضروری ہے. حلال کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اگر کوئی چیز کھانے کی ہے، مثال کے طور پر مٹھائی ہے یا کوئی بھی چیز جسے ہم کھاتے ہیں، اگر وہ چیز حلال تو ہے، کھا سکتے ہیں، لیکن اس چیز کو آپ نے جو خریدا لیا ہے اس کھانے کی چیز کے اندر اگر گندگی ملائی گئی ہو تو وہ دیکھنے کے اعتبار سے تو پاک ہے، لیکن دیکھنے کے اعتبار سے پاک ہے، لیکن کھانا وہ گناہ ہے، کیونکہ اس کے اندر گناہ کی چیزیں ملائی گئی ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک دودھ گلاس کا ہے، اس دودھ کے گلاس کے اندر آپ جو ہے ایک قطرہ اگر شراب ڈال دیا جائے تو حکم یہ لگے گا کہ بھئی سارے کا سارا گلاس یہ گناہ ہے، کیونکہ اس کے اندر شراب کا قطرہ پڑا ہوا ہے. تو گلاس کے اندر جو دودھ ہے یہ پاک ہے، آپ اس دودھ کو پی سکتے ہیں، لیکن ایک گندگی کا قطرہ پڑنے کی وجہ سے، شراب کا قطرہ پڑنے کی وجہ سے یہ سارے کا سارا دودھ جو ہے وہ گندا ہو گیا.
تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مال جو ہے وہ حلال ہونا ضروری اور پاک ہونا ضروری ہے. حلال کے اندر کیا ہے کہ بھئی ہماری کمائی حلال ہو, ہم صحیح طریقے سے کماتے ہو, حرام کا بزنس نہ کرتے ہو, سود کا بزنس نہیں ہونا, حرام کی چیزیں ہم استعمال نہ کرتے ہو. تو یہ چیز بتایا گیا کہ کوئی بھی چیز اگر تم خریدتے ہو تو پہلا پیسہ جو ہے وہ حلال ہونا ضروری ہے. حلال پیسہ ہونا, لوگوں کو دھوکہ دینا, چوری کا پیسہ استعمال کرنا, دھوکے بازی سے پیسہ استعمال کیا گیا ہے, لیا گیا ہے, رشوت کے طور پر لیا گیا ہے, یہ پیسہ تو جو ہے ہمارے پاس تو کما لیے ہیں لیکن یہ پیسہ حلال نہیں. تو پہلی چیز اللہ نے فرمایا اے لوگوں کلوا من الطیب, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حلالا طیبا, پہلی چیز اس مال کا پاک ہونا ضروری ہے. دوسری چیز اللہ نے فرمایا کہ بھئی جو چیز تم کھا رہے ہو وہ چیز بھی پاک ہونا ضروری ہے, پاک ہونا ضروری ہے. بھئی مثال کے طور پر آپ نے حلال پیسوں سے خنزیر کا گوشت خریدا, اب یہ خنزیر کے گوشت کو خریدنے سے کیا حلال کا پیسہ بھی آپ خریدے لیکن چیز جو خریدے ہیں یہ حرام کی ہے. آپ نے بجائے پانی خریدنے کے شراب خریدا تو اس شراب کے خریدنے کی وجہ سے پیسہ تو حلال ہے لیکن جو چیز استعمال کی جا رہی ہے یہ حرام ہے, جس کی وجہ سے اس کا استعمال بھی گناہ ہوگا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی حلال چیز استعمال کی جائے, مال بھی حلال ہونا ضروری ہے اور پاک ہونا بھی ضروری ہے. اور جب آدمی حرام مال استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کے اندر سے نورانیت کو چھین لیتے ہیں اور اللہ انسان کے عبادتوں کو قبول نہیں کرتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ حرام کا ایک دانہ بھی, اگر حرام کا دانہ بھی, ایک لقمہ بھی ہو, اگر اس کے حلق کے نیچے اتر گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن کی اس کی مقبول عبادتیں ختم ہو جاتی ہیں, 40 دن کی. اب مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا ہے, اب پورا مہینہ تو روزہ رکھا لیکن یہ حرام کا لقمہ استعمال کرنے کی وجہ سے فرض تو ادا ہو جائے گا لیکن جو فضیلتیں, جو نورانیت اس کو ملنی تھی وہ نہیں ملے گی, جو نورانیت ملنا تھا وہ نہیں ملتا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں اگر کوئی آدمی حرام کا لقمہ کھاتا ہے, نماز کی پابندی کرتا ہے لیکن فرضیت تو ادا ہو جائے گی, نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن نماز پر جو ثواب ملنے کی جو اللہ نے اس کو جو فضیلتیں بیان فرمائے ہیں وہ فضیلت نہیں ملے گی. تو اس لیے مال کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. اسی کی زمین میں بہت سارے ایسے مسائل جو ہمارے سامنے آتے ہیں تو ان کو بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے. بھئی اللہ نے اس آیت کے اندر جو فرمایا ہے ایمان والوں سے مخاطب ہو کر فرمائے کہ بھئی اگر تم مال استعمال کر رہے ہو تو مال کون سا ہونا ضروری ہے, پاک ہونا ضروری. اسی کی آیت کی زمین میں اللہ تعالیٰ جو ہے مومنوں کو خطاب کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خطاب کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو اگر تم واقعی میں اللہ ہی کی بندگی کرتے ہو, اگر تم اللہ کی بندگی کرتے ہو, تم اللہ کو ایک مانتے ہو, اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہو, اللہ کو تم خدا مانتے ہو, تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے اے ایمان والو اگر تم اللہ کی بندگی کرتے ہو, اللہ کو ایک مانتے ہو تو تمہارے لیے ضروری کیا ہے, جو کچھ تم نے تمہیں زمین میں دیا ہے اس میں سے پاک مال کو کھاؤ. کلوا من الطیبات ما رزقناکم, جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے ان کے اندر سے پاک مال کھاؤ. واشکروا للہ, اور اس کھانے کو کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے. جس نعمت پر اللہ کا شکر نہ کیا جاتا ہو وہ نعمت کے اندر اللہ تعالیٰ برکت کو چھین لیتے ہیں. تو اس لیے ہر نعمت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کی دعا سکھائی. پانی پیے تو وہاں دعا سکھائی گئی الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا. اللہ تیرا شکر ہے, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے میٹھا پانی پلایا, میٹھا پانی پلایا. بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ہر نعمت کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا. اس آیت سے میں یہی بتا رہے واشکروا للہ, اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد اس نعمت کا شکر ادا کرنا,
حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے اللہ قیامت میں اس نعمت کا اس بندے سے سوال نہیں کرتے. بہت نقطے کی بات میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, بہت اہم بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. بات یہ ہے اگر کوئی آدمی کوئی بھی نعمت استعمال کرتا ہو, بھئی مثال کے طور پر آپ رات میں سو رہے, دعا پڑھ کر سوئے, اللہم بسمک اموت واحیا, دعا پڑھ کر سوئے, نیند سے جب اٹھتے ہیں تو اس وقت دعا پڑھ الحمدللہ الذی احیانا بعدما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے اللہ قیامت میں اس نعمت کے بارے میں انسان سے سوال نہیں کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ بھئی قیامت میں ہر انسان سے ہر چیز کا سوال کیا جائے گا. حدیث قدسی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہے, حضرت عمر کہتے ہیں قیامت میں اللہ تعالیٰ ہر بندے سے جو نعمتیں اللہ نے انسان کو دیا ہے اللہ تعالیٰ اس نعمت کے بارے میں سوال کریں گے, ہر نعمت کے بارے میں سوال کریں گے. یہاں ایک نقطے کی بات میں کہتا ہوں ذہن میں رکھنا, ایک اہم بات میں کہہ رہا ہوں. قیامت میں اللہ تعالیٰ انسان کو حلال مال کا سوال کریں گے, حرام مال کا اللہ سوال نہیں کرتے انسان سے. بات سمجھ میں آ رہی؟ بھئی حلال مال کا اللہ سوال کریں گے, میں نے تمہیں گلاس پانی دیا, تم اس پانی کو پینے کے بعد اس نعمت کو استعمال کرنے کے بعد تم نے اس کو استعمال کرنے کے بعد کیا تم نے میرا شکر ادا کیا؟ حلال مال کا سوال ہوگا, حرام کا سوال نہیں ہوگا. حرام کا سوال یہ کی ہے اگر کوئی آدمی حرام کا چیز استعمال کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ صرف جہنم, وہاں سوال نہیں ہوتا حرام کا. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ حلال مال کا سوال ہوتا ہے, جو بھی چیز انسان حلال استعمال کرتا ہے وہ قیامت میں اس کا سوال ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں اللہ تعالیٰ انسان کو 5 سوال کریں گے. پہلا سوال یہ ہوگا ہم نے تمہیں زندگی دی, مال دیا, جوانی دی, تم نے اس چیز کو کہاں خرچ کیا؟ ہم نے تمہیں علم دیا, کہاں خرچ کیا؟ جوانی یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں؟ یہ جوانی بھی اللہ کی دی ہوئی ہے. مال ہم نے تمہیں مال دیا, کہاں سے تو نے مال کمایا, کہاں خرچ کیا, اس کا مجھے حساب دے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ بھئی قیامت میں انسان سے اللہ جو 5 سوال کریں گے ان میں سے ایک سوال اللہ کا یہ بھی ہوگا تو نے مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا؟ حرام مال کمایا تو سیدھا تیرا جہنم ٹھکانا. حلال مال کمایا ہے تو اس حلال مال کو تو نے کہاں کہاں خرچ کیا, مجھے اس کا حساب دے. محنت پڑا, کولی مزدوری کیا, اور سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کولی مزدوری کیا, محنت پڑا, آدمی محنت پڑھ کے جو پیسہ کماتا ہے اس پیسوں کو کہاں خرچ کیا اللہ سوال کریں گے. کیا تو نے عیاشی میں اڑایا ہے؟ کیا تو نے غریبوں کی مدد کی؟ جو میں نے تجھے مال دیا ہے اس مال کو تو نے کہاں خرچ کیا, اس کا مجھے حساب دے. اللہ یہ سوال کریں گے انسان سے. تو بات سمجھ میں آئی نقطے کی؟ بھئی اللہ قیامت میں انسان سے حلال مال کا سوال کریں گے, کہاں سے تو نے کمایا اور اس مال کو تو نے کہاں خرچ کیا. حلال مال کمایا ہے تو نے کہاں کہاں خرچ کیا, مجھے اس کا حساب دے. آج ہمارا مسلمان کیا کرتا, یہ مزے میں وہ مزے میں, شادی میں دیکھو لاکھوں کروڑوں روپے اڑا رہا ہمارا مسلمان. اڑا نہیں اڑا رہا؟ کہ اللہ انسان سے سوال نہیں کرتے؟ کتنے شادیوں کے اندر یہ رسم وہ رسم, وہ ہلدی یہ ہلدی. آج کل جو شادیوں کے اندر آرکیسٹرا بھی چل رہا ہے, ہلدی کے اندر آرکیسٹرا, نکاح کے اندر آرکیسٹرا چل رہا ہے, چل رہا نہیں چل رہا, ولیمے کے اندر آرکیسٹرا چل رہا ہے, ہر چیز میں چل رہا ہے. اب اس آدمی کو یہ احساس نہیں بھئی یہ جو مال میں نے کمایا حرام میں جو مال اتار رہا ہوں میں. اب شادی کے بعد یہ مسئلے کھڑے ہوتے, آ کر کہتا کہ حضرت دعا کرو مجھے ملی سو بیوی اچھی نہیں ملی, حضرت دعا کرو, حضرت گھر میں تکلیف آ رہی ہے, حضرت دعا کرو, حضرت زندگی میں سکون نہیں ہے, حضرت دعا کرو, حضرت ایسا ماحول ایسا مومنٹ آ گیا, حضرت نکاح کا ٹوٹنے پر مسئلہ آ گیا, خلا اور طلاق کا مسئلہ آ گیا. حضرت جب اس سے پوچھا جاتا نکاح کس طرح تو نے کیا, انہیں کہتا کہ حضرت میں شادی میں اتنے خرچ کریا, میں اتنے خرچ کریا, حضرت باجا میں اتنے خرچ کریا, اس میں اتنے خرچہ کریا. حرام طریقے سے جس چیز کا وجود ہوتا ہے اس میں اللہ کی برکت ہوتی ہے, بھی مدد ہوتی ہے اللہ کی. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ جس چیز میں حرام کی آمیزش ہو جاتی ہے, جس کام کے اندر جس عمل کے اندر حرام مل جاتا ہو اس عمل کے اندر اللہ کی مدد نہیں ہوتی. نکاح ایک عبادت نہیں کیا بھائی, نکاح کرنا ایک عبادت ہے. جیسا کہ ہم لوگ جو ہے خطبے کے اندر سنتے ہیں
النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح یہ میری سنت ہے اور سنت کی عبادت ہوتی ہے. ہم نماز کے بعد جمعہ کی نماز کے بعد 4 رکعت 2 رکعت سنت پڑھتے ہے کہ نہیں؟ یہ عبادت ہے کہ نہیں؟ تو نکاح بھی ایک عبادت ہے. جب عبادت کو آدمی غلط طریقے سے کرتا ہے تو اس غلط طریقے کے کرنے کی وجہ سے اس عمل کے اثرات پوری زندگی آدمی پر باقی رہتے ہیں. تو اس لیے نکاح کو بھی سادہ کرنا. تو بہرحال بات کہیں سے کہیں جا رہی. تو اللہ تعالیٰ انسان سے سوال کریں گے تو نے مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, اس کا مجھے حساب دے. اب بندوں کی حالت ہمارے دیکھیں, کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, حرام میں ڈال رہا, اس میں ڈال رہا, کوئی پوچھنے والا نہیں. آج یہی بولتا نا آدمی میرا پیسہ حضرت میرا شوق, میں کام بھی کر سکتا ہوں, تمہیں مجھے پوچھنے کا حق نہیں ہے کہ نہیں ہے. کوئی بولے تو کہتے کہ بھائی فلاں مولوی صاحب کو کیا ضرورت, نہیں جمعہ کے بیان میں بولنے کی کیا ضرورت, آنا نماز کے بارے میں بولنا, روزے کے بارے میں بولنا, دوسرے چیزوں میں نہیں بولنا. مولوی صاحب ہم نہ بولتے, نہیں بولتے. اگر کوئی مولوی صاحب بولے تو جمعہ کے بعد یش پوچھتی کئی کو مولوی صاحب یہ سب باتاں تمہیں بولے سو. حالانکہ حقیقی بات تو یہ ہے جس عبادت کے اندر گناہ ہو جائے تو اس عبادت کو گناہ کو آدمی کو روکنا نہیں, روکنا ہے کہ نہیں ضروری. جب لوگوں کے اندر گناہ کھڑے عام پر ہو جائے تو ہماری ذمہ داری نہیں کہ گناہ کو روکی جائے. ذمہ داری ہے یہ چیز. تم گناہ کرتے ہو تو ہمیں کوئی بات نہیں, تم اگر کرتے ہو تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بولتے رہیں گے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ قیامت میں انسان سے کہیں گے تو نے مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, حلال مال کا سوال ہوگا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ انسان سے کہتے ہیں جو چیز میں نے تمہیں نعمتیں دی ہے اس نعمت کو استعمال کے بعد ہر نعمت کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ تم سے سوال نہیں کریں گے, سوال نہیں کریں گے. نعمت کی ناشکری یہ ہے کہ نعمت کو استعمال کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا نہ کرنا, یہ نعمت کی ناشکری ہے. بھئی مثال کے طور پر آدمی پاخانے کو گیا, پیشاب کو گیا, پیشاب کو جا کر آنے کے بعد بیت الخلا سے باہر آئے. اب اس آدمی کو کہا جاتا ہے, شریعت کے اندر حکم ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا جب بیت الخلا سے باہر آؤ تو دعا پڑھو غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. اے اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں, اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہے کہ تو نے مجھے تکلیف کی چیز کو میرے جسم سے نکالا. اگر یہ تکلیف کی چیز میری جسم کے اندر باقی رہ جاتی تو کون اس تکلیف کی چیز کو نکال سکتا بتاؤ. بھئی کھانے کی طاقت بھی اللہ دینے والا, نکالنے کی ذات بھی کون ہے, وہ اللہ کی ذات ہے کہ نہیں ہے. آپ ہاسپٹلوں کے اندر دیکھتے ہیں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو پیشاب پاخانہ کرنے نہیں ہوتا, پائپ منہ میں ڈال کر پیشاب پاخانہ کرایا جاتا, ان کو کرتے نہیں کرتے. یہ نعمت کی ناشکری ہے نہیں ہمارا مسلمان کر رہا. کورونا گزرا, ابھی چند سال پہلے کورونا گزرا, گیس نہ ملنے کی وجہ سے 50,000 ہزار دے کر ایک خرید خریدا گیا. خریدے نہیں خریدے, آدمی کو جو ہے سانس کی قدر نہیں ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں وَاشْكُرُوا لِلَّهِ, جو بھی نعمت تم استعمال کرو اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہر چیز میں اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کرے. تو آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو چیز ہم نے تمہیں زمین میں حلال کر رکھا ہے اس چیز کو تم استعمال کر سکتے ہو. آگے اور ایک چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کون کون سی حرام کی چیزیں ہیں جسے ہمیں کھانا جو ہے جائز نہیں. پہلی چیز اللہ کہتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک اللہ نے تم پر خون کو حرام کیا ہے. کیا حرام کیا؟ خون کو حرام کیا. گزشتہ وارم جو ہے بات چل رہی تھی ہمارے درمیان کون سی چیزیں ہم کھا سکتے ہیں. بات چلی نہیں چلی؟ حلال کون سی چیزیں ہم کھا سکتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بتایا کھیکڑا نہیں کھا سکتے, یہ حرام ہے. جھنگا کھانا یہ مکروہ تحریمی حنفی کے نزدیک. بولا نہیں بولا؟ اسی کی زمین کے اندر یہ بھی بات ذہن میں رکھے جو میں نے بتایا ہے. اسی کی زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب سے پہلی چیز اللہ کہتے ہیں مردار کھانا حرام ہے. مردار جیسے مثال کے طور پر آپ جو ہے مرغیوں کی دکان پر جاتے نہیں جاتے, کوئی مرغی مر گئی تو کیا کرتا, انہیں بے وقوف بولتا بھی نہیں, انہیں کاٹ کو زبا کر کو بیچ ڈالتا. کرتا نہیں کرتا؟ کئی ایسے ہمارے پاس واقعات ہیں. کوئی قصاب ہے
बकरी अगर मर जाए तो लोगों के सामने नहीं बोलता, जुबा कर को खिला डालता उन्हें। जब उसे मसला समझाया जाता तो कहते हजरत चलो मुसलमानों को तो नहीं खिला सकते, हिंदुओं को तो खिला सकती ना हजरत। बोलता नहीं बोलता इन्हें क्या बोलता? जब इससे कहा जाता है कि भाई ये तो मुर्दार है, जो चीज मर जाए ये चीज तो हराम हो जाती है। अब जब मुर्दार है तो अल्लाह ताला हमें हुक्म दे रहे तमाम लोगों के लिए, चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, सबके लिए ये हुक्म है, ये मुर्दार खाना हराम है। अब हमारे मुसलमान कई दुकानों के अंदर ऐसे रहते हैं, कोई जानवर मर गया बगैर बोले जुबा कर डालती, बेच डालती। बेचते नहीं बेचते, इसलिए मसला ज़हन में रखना, मुर्दार जो चीज होती है वह हराम होती है, और जो चीज बेची जाती है मुर्दार, जो पैसा उन्हें कमाता, यह पैसा भी उसके लिए हलाल नहीं, हराम है ये पैसा। जो मैंने आपके सामने बताया, अल्लाह ताला कहते हैं कि भाई हलाल पाक माल तुम खा सकते हो, हलाल और पाक माल तुम खा सकते हो। तो हलाल और पाक माल के अंदर यह भी चीज है, जो चीज हम बेचते हैं वो भी चीज को देखा जाएगा, क्या चीज हम बेच रहे। तो पहली चीज मुर्दार की खरीदो फरोख्त, यह भी हराम है, मुर्दार चीज हम नहीं खा सकते। समंदर में गया कोई आदमी, मछुआरा मछली पकड़ता था, ऊपर देखा समंदर के अंदर मछली आकर मरी पड़ी है, तो उस समंदर की मछली को, मरी हुई मछली को पकड़कर खाना भी, यह भी गुनाह है। बात समझ में आ रही? यह भी मुर्दार के हुक्म में। जैसे मिसाल के तौर पर आप कभी समंदर पर गए, समंदर पर जब गए आप तालाब में गए, मछली तालाब के ऊपर जो है मरी हुई ऊपर मछली जो है तैर रही थी, ऊपर फिर लगर थी, आप उस मरी हुई मछली को पकड़ लिए, तो ये मुर्दार के हुक्म में है, तो इस मछली को आप नहीं खा सकते क्योंकि ये मुर्दार है। ये बात समझ में आ रही? तो दो, एक बात। दूसरी चीज यहां इसी की जमीन में एक बात मैं आपके सामने ये भी कह देता हूं, मुर्दार की बात में कह रहा हूं। हदीस पाक के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो जानवर ऐसे हैं जिनको कुर्बानी की जरूरत नहीं, दो जानवर ऐसे हैं जिनको कुर्बानी की जरूरत नहीं, बकिया दूसरे जानवर जितने भी हैं दुनिया के अंदर, इन तमाम को कुर्बानी देना जरूरी है। पहली चीज मछली, इसकी कुर्बानी की जरूरत नहीं। बात समझ में आई? जिंदी मछली आप पकड़े, उसे जैसे चाहे जुबा कर खाए, जैसे चाहे अब चीर कर खाए, इसमें कोई जुबा का तरीका नहीं। एक आदमी एक मरतबा मुझे मसला पूछा फोन करके, हजरत जानवरों को तो जुबा करना मालूम, हजरत मच्छी को कैसा जुबा करना हजरत? बोले अभी बेवकूफी की बात ही नहीं है। जिस चीज के अंदर शरीयत ने हमें बास चीजों में हमें तहकीक से रोका गया, क्या जरूरत भी मच्छी को कैसा जुबा करना, कैसा ये करना, क्या करना, समझ में नहीं आता। तो मछली को जो है जुबा करने की जरूरत नहीं। दूसरी चीज है टिड्डी, टिड्डी इसकी भी जुबा करने की जरूरत नहीं, उसे जिंदा भी पकड़कर आप तोड़कर खा सकते हैं। तो बहरहाल मुर्दार जो है ये हराम है, और इसको बेचना भी हराम है, और इसका खरीदना भी हराम है, खरीदना भी हराम है। इसी तरह दूसरी चीज अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं खून, खून भी जो है ये हराम है। बाज हमारे दुकानों के अंदर हम देखते हैं मुसलमानों के जो बकरे जुबा करते हैं, गाय जुबा करते हैं, इन्हों जो खटोरों के अंदर खून पकड़ कर रखते हैं, इन्हों पकड़ रखते नहीं रखते। मैं जो है बचपन में यहाँ आजाद नगर में आता था, मैं जब यहाँ आता, मैं नमाज पढ़ के, फजर की नमाज पढ़ के ये डोन में नीचे उतरता, ये मस्जिद की जो नीचे जो हमारे सुन्नी मस्जिद है, इसके जब डोन में नीचे उतरता, वहां एक कुर्बानी एक बकरे का दुकान था, वहां मैं सुबह सुबह देखता कि भाई खटोरों के अंदर खून बनकर रखते। मैं उनसे पूछता क्या बात है भाई? उन्हें कहते कि हजरत इस खून को हम जो है बेचते हैं, खून को बेचते हैं। तो खटोरे के अंदर खून को रखकर, चाहे गैर मुस्लिम को या मुसलमान को, किसी को भी जो है खून का बेचना हराम है, ये खाना हराम है। बाज हमारे मुसलमान खून को पकड़ते बड़े मजे के साथ मसाले के साले दाल को खाते हैं, उन्होंने खाते नहीं खाते। तो इसलिए जहन में रखना, अल्लाह ताला आगे फरमाते इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैता वद्दम, पहली चीज मुर्दार हराम है, दूसरी चीज क्या फरमाया? खून भी हराम है, और खून का खरीदो फरोख्त करना, बेचना और इसको खरीदना, दोनों चीज हराम है। और तीसरी चीज अल्लाह ताला आगे कहते हैं खिंजीर का गोश्त, ये भी हराम है, खिंजीर का गोश्त ये भी हमारे मुसलमान तो नहीं खाते, खाते नहीं खाते। इसी के जमीन में एक मसला यहां भी ज़हन में रख के, खिंजीर जो है यह पूरा नजीसुल आइन है, यह पूरा हराम है। इसकी कोई भी चीज, चाहे वो चप्पल अगर उसके चमड़े से बनाया गया वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, चाहे खिंजीर के चमड़े से चाहे बेल्ट बनाया गया हो और जो बैग बनाया गया हो, कोई भी चीज क्यों ना हो, खिंजीर के चमड़े से कोई भी चीज बनाई गई हो, उसका इस्तेमाल हराम है।
کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ خنزیر کا گوشت بھی تم پر حرام ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی خنزیر یہ پورے کا پورا جسم حرام ہے اس کا. سمجھ میں یہ بات؟ ہر چیز اس کا جو ہے ذرہ ذرہ چیز حرام ہے. دوسرے جانوروں کے اندر اگر مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی اسی کی زمین میں ایک مسئلہ, اگر کوئی آدمی قربانی کیا, ایک بکرا جو ہے مر گیا, ایک بکرا مر گیا. اب میں نے بتایا کہ بھئی جب مردار ہے وہ مر جاتا ہے وہ حرام ہے. اب مردار جب بکرا مر گیا اب اس کو آدمی ذبح کیا, جو چمڑا ہوتا ہے وہ چمڑا استعمال کر سکتے ہیں. کب استعمال کر سکتے ہیں؟ پہلی چیز اس چمڑے کو اگر جو ہے آپ جسے نمک کہتے ہیں, نمک میں دھونے کے بعد اس چمڑے کو پاک کرنے کے بعد آپ استعمال کر سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ گوشت استعمال نہیں کر سکتے, اس کے چمڑے کو استعمال کر سکتے, اس کی ہڈی کو استعمال کر سکتے. گوشت استعمال کرنا حرام ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک چیز. دوسری چیز خنزیر کے اندر یہ چیز نہیں, خنزیر پورے کا پورا جانور حرام ہے. یہ تین باتیں ہو گئی. چوتھی بات اللہ تعالیٰ کے فرماتے وما اہل بہ لغیر اللہ, جو چیز اللہ کے علاوہ ذبح کیا جاتا ہے یہ چیز بھی حرام ہے. اللہ کے علاوہ جو چیز جس جانور پر اللہ کا نام چھوڑ کر کسی غیر کا نام لے کر ذبح کیا جائے وہ جانور بھی حرام ہے. اسی کی زمین میں ایک نقطے کی بات ذہن میں رکھنا, آج کل ہمارے مسلمانوں کے اندر اکثر و بیشتر ہمارے مسلمان فلاں درگاہ کے نام پر, فلاں پیر کے نام پر, فلاں جو ہے شیخ کے نام پر بکرے ذبح کرتے نہیں کرتے. منت مانگتے ہیں کہ حضرت اگر مجھے مرد بچہ پیدا ہوا فلاں درگاہ پر جاتا ہوں, میں فلاں مزار پر جاؤں گا, میں اس بزرگ کے نام پر میں بکرا ذبح کروں گا. بولتے نہیں بولتے کئی جنے, بال جا کر وہاں جا کر کاٹتوں میں, اما جان بابا جان درگاہ ہی نہیں بھائی, کولار میں جاتا ہوں, وہاں جاتا ہوں, کہاں کے جاتا ہوں میں, وہاں جا کر بال کاٹتا ہوں, کاٹنے کے بعد وہاں ایک بکرا ذبح کروں گا میں. مسئلہ ذہن میں رکھنا, یہی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, جس جانور پر اللہ کا نام نہیں غیر کا نام لیا گیا ہو وہ جانور بھی حرام ہے. یہ اللہ کا حکم ہے بھی. وما اہل بہ لغیر اللہ, جس جانور پر اللہ کے علاوہ کسی غیر کی طرف نسبت کر کے اس جانور کو ذبح کیا جائے وہ جانور بھی حرام ہے. اب ہم غیر کی طرف نسبت, بھئی کسی مخلوق کی طرف نسبت کرنا, فلاں کا نام عبد الرحمن ہے, عبداللہ ہے, بھئی فلاں بزرگ انتقال کر گئے, فلاں مزار والے کے نام سے میں بکرا ذبح کر رہا ہوں, وہ بکرا حلال ہے حرام ہے؟ وہ بکرا بھئی اللہ کے نام سے ذبح کرنا ہوتا ہے. آپ نیت یہ رکھ سکتے ہیں کہ بھئی جو میں قربانی کر رہا ہوں اس میں جو ثواب ملے گا اللہ یہ ثواب فلاں مردے کو پہنچا دے, فلاں بزرگ کو پہنچا دے, یہ نیت کر سکتے. لیکن بزرگ کے نام سے ذبح کرنا یہ چیز حرام ہے. یہ میں اپنے بچپن کی بات میں بتا رہا ہوں. جب بکرا ذبح کرنے ایک جگہ گیا تھا میں, بکری کے موقع پر جب ذبح کرنے گیا, ایک آدمی بکرا لایا میرے سامنے, اچھا بڑا ہٹا کٹا تھا. کہا کہ حضرت اس بکرے کو جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ذبح کرنا. میں کہا بھئی یہ کیسا مسئلہ ہے؟ بھئی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ذبح کرو, یہ کیا مطلب ہے؟ بھئی وہ بھی تو مخلوق ہے, مخلوق کے نام پر ذبح نہیں کیا جائے گا, خالق کے نام پر ذبح کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھئی وما اہل بہ لغیر اللہ, جو چیز اللہ کے علاوہ کسی غیر کی طرف نسبت کر کے ذبح کیا جاتا ہو وہ جانور بھی حلال ہے, حرام ہے, وہ جانور بھی حرام ہے. اور ایک نقطے کی بات آگے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کسی آدمی پر کبھی مشکل آ جائے, پریشانی آ جائے, جان کا مسئلہ آ جائے, اگر کوئی آدمی حرام چیز وقتیہ طور پر ضرورت پر استعمال کر لے کوئی گناہ نہیں. بے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ جو فرمانے اس آیت کے اندر یہ ہے, اگر کوئی آدمی جنگل بیابان میں چلے گیا, جنگل میں چلے گیا, یا کوئی آدمی کسی کو پکڑ کے ایک روم میں بند کر دیا گیا, اب اس کے سامنے کہا اگر تیری زندگی بچنا ہے تو شراب پینا, اور اگر تو زندگی بچانا چاہتا ہے خنزیر کا گوشت کھانا, جب بھی تو بچ سکتا ہے. اب علماء نے مسئلہ لکھا ہے اگر کسی آدمی کو اس طرح کا مسئلہ آ گیا کہ بھئی جان کو بچانا ضروری ہے, نہیں بچاؤں گا تو مر جاؤں گا, وقتیہ طور پر اگر کوئی آدمی اس وقت کچھ شراب پی لیا, یہ نہیں کہ بھئی فل کوٹر مار لینا, بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ بات نہیں. خنزیر مطلب ہماری زبان میں جسے سور کسے کہتے ہیں, ہوتے نہیں بولتے, اسے کہتے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ چیز اگر کوئی آدمی اس کا گوشت وقتیہ طور پر کچھ کھا لیا جان کے مسئلے میں
تو کوئی گناہ نہیں. اللہ تعالیٰ کہے فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علی ان اللہ غفور الرحیم. اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں اگر کوئی آدمی اس طرح توبہ ندامت کے ساتھ اگر کھا لیا تو اللہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے. تو بہرحال یہ چیزیں مسائل تھے جو آپ کے سامنے میں نے ضروری باتیں بتائیں. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.